بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی شان بیان فرمایا گیا ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے زیادہ قریب ہے ان کے نفسوں سے۔ اولا زیادہ قریب، ایمان والوں کے نفسوں اور ان کی جانوں سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یعنی ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر ایمان والوں پر زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ اور جب شفیق اور مہربان ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے محبت کے اور اتباع کے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر زیادہ لائق و حقدار ہے۔ تو اولا شفیق اور مہربان، اولا لائق اور حقدار۔ نبی کا اپنی امت سے جو تعلق ہے خیر خواہی کا اور شفقت کا، وہ ان کے نفسوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اپنے نفس کا جو حق ہے اس سے بڑھ کر نبی کا حق ہے۔ یہ گویا دونوں جہاد سے اس کی یہ تفسیر ہے۔ چنانچہ تفسیر روح المعانی میں اولا کا معنی لکھا ہے اے احق و اقرب الیہ۔ النبی اولا اے احق و اقرب الیہ، نبی اولا ہے یعنی زیادہ لائق و حقدار اور قریب ہے ایمان والوں کے ان کے نفسوں سے بھی بڑھ کر، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام امت کو اور ایمان والوں کو حکم نہیں دیتے اور ان کو کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں ان کے کسی بات پر راضی اور خوش نہیں ہوں گے جو امت کے لوگوں کے لیے اور ایمان والوں کے لیے مضر اور نقصان دہ، بلکہ ہمیشہ اسی بات کا آپ حکم فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے مفید اور فائدہ مند ہو، بلکہ زیادہ فائدہ مند ہو۔ جبکہ انسان کا نفس وہ تو اگر نفس امارہ ہے تو وہ تو برائی کا ہی حکم دے گا، اور اگر وہ نفس امارہ نہیں بھی ہے
تو وہ تمام تر مصالح کو جان نہیں سکتے، بلکہ غلط فہمی میں کسی ایسے کام کو بھی کر سکتے ہیں جن میں ان کے لیے فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حکم ارشاد فرمائیں گے اس میں لازماً یقیناً و قطعاً فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور نفس کی بات میں یا تو فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، یا احتمال نقصان ہے۔ نبی کی بات میں نقصان تو کوئی نہیں بلکہ احتمال نقصان بھی نہیں۔ تو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ پھر یہ جملہ ایک بڑا ہی عموم کے انداز میں ہے کہ کس بات میں نبی زیادہ حقدار ہے، کس معاملے میں زیادہ حقدار ہے، یہ اس کے ساتھ مذکور نہیں ہے۔ بس نبی جانوں سے زیادہ حقدار ہے فی جمیع الامور، تمام معاملات میں، کسی ایک معاملے کا نام نہیں لیا۔ یہ عمومی جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام ہی مسائل میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، سیاست میں، اپنے نفسوں کی خواہش کو چھوڑ کر مفادات اور شبہات کے برخلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو، آپ کے عمل کو، آپ کی تقریر کو، آپ کی سنت کو فوقیت دینی چاہیے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا ما من مؤمن الا وانا اولی الناس به فی الدنیا والآخرہ، کوئی بھی مومن نہیں مگر میں دنیا اور آخرت میں اس کے لیے زیادہ حقدار ہوں یا زیادہ شفیق اور مہربان ہوں۔ اور اس کے لیے تم چاہو تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لو کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اس لیے علامہ آلوسی پر تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب نبی کا حق یہ ہے تو پھر ایمان والوں پر بھی یہ لازم ہے کہ اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر نبی سے محبت کرے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی اور مفسرین نے اس حدیث کو اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے۔ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے اور ان کے والدین سے بلکہ سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اور یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دل کے اندر جو میلان اور جو کشش ہے اس کا نام ہے محبت، اور یہ عمل اور اعمال اور انسان کی کوششیں، اس کے پیچھے اس کا رجحان، اس کا میلان، اس کی محبت تو ہوتی ہے، لیکن یہ اعمال یہ اس محبت کے تقاضے اور مظاہر ہیں، مگر محبت اور وہ کشش بذات خود بھی ایک شے ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اگر کوئی مظہر نہیں پایا گیا تو ہم دلیل میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبت نہیں ہے، لیکن محبت بجائے خود ایک ابتدائی اور بنیادی اور اصل چیز ہے جو کہ ایک مستقل باطنی عمل ہے۔ بعض اوقات وعظ کے موقع پر یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم فلاں عمل کرو، ان اعمال کو بجا لاؤ، جو عمل نہیں بجا لاتا تو لہٰذا محبت میں جھوٹا ہے۔
اب وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی مخالفت کرتا ہے تو پھر تو واقعتاً وہ محبت میں جھوٹا ہے، اور اگر وہ اس عمل پر اپنے مفاد یا شبہ کی وجہ سے عمل نہیں کر بیٹھا اور اس نے عمل نہ کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ محبت ہی کا فقدان ہو گیا، وہ اس عمل کا مخالف نہیں ہے، لیکن وہ ایک کمزوری کے باعث مفادات کا شکار ہو کر یا خواہش نفس کا پیروکار بن کر اس وقت وہ اس پر عمل نہیں کر بیٹھا، مگر وہ اس عمل کا اور سنت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور سنن کا مخالف نہیں ہے۔ مخالفت الگ چیز ہوتی ہے۔ دل کے اندر محبت ایک کیفیت ہے، ایک کشش ہے، ایک قوت ہے، اس کے بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ عمل تو ہے، مظاہر ہے محبت کے، تقاضے ہیں محبت کے، مگر بجائے خود اندر محبت بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو ایک مستقل باطنی عمل ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کو پیش نظر رکھ کر اس اعتقاد اور اس ضابطے کو سامنے رکھ کر اپنے اندر یہ کیفیت بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ ایک محبت وہ ہوتی ہے جو عقلی ہوتی ہے، اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو طبعی ہوتی ہے۔ کسی شخص کو اگر اپنے بچے سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، تو یہ محبت اس کی ایک طبعی چیز ہے۔ اچھے اور لذیذ کھانوں سے محبت ہے تو طبعی چیز ہے۔ ایک شخص کو دوا سے محبت ہے تو وہ کڑوی دوا سے محبت اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس کی طبیعت کے موافق ہے، بلکہ وہ عقلی طور پر سمجھتا ہے کہ یہ محبت اس سے کرنی چاہیے، وہ اس پہ خرچ بھی کرتا ہے، وہ فیس بھی دیتا ہے، وہ کڑوی دوا بھی لیتا ہے۔ یہ اس کا رجحان، یہ میلان اس دوا کی طرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کی طبعی میلان اور رجحان اس کی طرف ہے، بلکہ اس کی عقل نے اس کو اس بات پر مائل کیا ہے کہ اس چیز میں تمہارے لیے خیر اور فائدہ اور بہتری ہے۔ اور ایک محبت ایمانی ہے، محبت ایمانی۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، اور اس محبت عقلی کو اتنا بڑھانا چاہیے کہ یہ محبت طبعی بن جائے۔ اس کے درمیان میں کئی کیٹیگریاں اور درجات ہیں، لیکن ایمان کا جو تقاضا ہے اور وہ ابتدائی اور بنیادی تقاضا ہے وہ یہ کہ اگرچہ عقل مجھے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، یہ فعل، یہ سنت، یہ عمل، میری طبیعت کا میلان اس طرف نہ ہو، بلکہ عقل مجھے یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ درست نہیں، لیکن میرے ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ میں یہ کروں۔ محبت ایمانی، تو اس محبت ایمانی کا محبت عقلی پر، محبت طبعی پر فوقیت۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نفس کا ایک عقلی تقاضا ہے، ایک طبعی تقاضا ہے، لیکن ان طبعی عقلی تقاضوں سے بھی بڑھ کر ایمانی اعتبار سے النبی اولیٰ بالمؤمنین، ایمان والوں کے لیے ان کا ایمان وہ ان کے نفس، ان کے عقل، ان کی طبیعت، ان سب سے زیادہ فائق، اولیٰ، لائق، حقدار، قریب اور زیادہ قابل التفات ہے۔ یہ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔
تفسیر زاد المسیر میں ہے کہ اولا یعنی اے احق فلہو ان یحکم فیہم بما یشاء، حقدار ہے یعنی اس نبی کا ایمان والوں کے نفس میں تصرف کا اور حکم کرنے کا ان کے نفسوں سے بھی بڑھ کر حق بنتا ہے کہ نبی ان کو حکم دے کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو۔ اس بات کا مجاز اللہ نے ان کے نفسوں سے بھی بڑھ کر نبی کو بنایا ہے کہ نبی امت کے لوگوں کے لیے ایک حاکم ہے اور ان کی جو بات ہوگی وہ صحیح ہوگی، جو حکم ہوگا وہ صحیح ہوگا، وہ نبی معصوم ہے، جو طریقہ ہوگا وہ درست ہوگا، جو معیشت ہوگی، جو سیاست ہوگی، جو اخلاق ہوگا وہ سب درست ہوگا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ اذا دعاہم الی شیء ودعتہم انفسہم الی شیء کانت طاعتہ اولی من طاعت انفسہم۔ ایک طرف نفس کچھ کہہ رہا ہے، دوسری طرف نبی نے ایک بات کی ہے، تو اب نبی کا قول راجح ہے۔ یہ زاد المسیر، مفسرین کے مختلف الفاظ ہیں لیکن میں نے ان دو تفسیروں کا ایک حوالہ کیا، اور اسی ذیل میں مفسرین نے یہ حدیث مبارکہ بھی نقل فرمایا کہ انما مثلی و مثل امتی کمثل رجل استوقد نار، میری مثال اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی اور پروانے اس پر ٹوٹ پڑے اور میں پیچھے سے ان کو پکڑ کر کھینچ رہا ہوں۔ تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ لوگ آگ میں جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس آگ کے کنارے سے بچا رہے ہیں، ان پر شفقت کی خاطر۔ تو یہ شفقت والی بات جو اولا کا معنی ہے وہ بھی یہاں مراد ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 120 میں ہے وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِ، اپنے نفس پر، اپنے نفسوں کو ترجیح نہیں دیتے ان کی نفس پر۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ کس معنی میں؟ دو چیزوں میں، فی تحریم النکاح و استحقاق التعظیم، تعظیم کے حق کے اعتبار سے اپنی ماں سے بھی بڑھ کر نبی کے ازواج مطہرات کا حق زیادہ ہے، عظمت، احترام اور تعظیم کے اعتبار سے، اور حرمت نکاح کے اعتبار سے بھی نبی کی بیوی امت کے لوگوں پر اور امتیوں پر ان کے ساتھ نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ لیکن باقی مسائل فقہیہ میں، پردے کے معاملات میں، خلوت کے معاملات میں اور اس طرح کے دوسرے مسائل شرعیہ یا میراث کے معاملے میں، ان میں نبی کی بیویوں کے لیے بھی وہی حکم ہے جو ایک اجنبیات اور اجنبی عورتوں کی ہے۔ اس میں پھر ماں کی رشتے کا لحاظ کر کے میراث یا پردہ یا اس طرح دوسرے احکام میں حکم کا اعتبار نہیں۔ یہاں پر وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فِي الْحُرْمَةِ وَالْإِحْتِرَامِ وَالْإِكْرَامِ، تفسیر ابن کثیر وہ مراد ہے۔ یہ ایک تمہید ہے، جو سورت کا مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رسم جاہلیت کے مقابلے میں، اور جس قسم کے واقعات رونما ہوئے نکاح زینب کے، اس سے متعلق، اور منافقین نے جس قسم کا طوفان برپا کیا اس سے متعلق، اور غزوہ احزاب میں اور غزوہ خندق میں منافقین نے جس طرح کی باتیں کی، ان سب کو توڑنے کے لیے ابتدائی میں یہ بات صاف صاف کہہ دی
کہ نبی کے فرمان کو عام آدمی کے فرمان کی طرح مت سمجھو۔ ٹوٹلی تمام معاملات میں نبی امتوں پر مومنین کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر زیادہ حقدار اور لائق ہے اور قابل احترام اور تعظیم ہے، تو ان کے بارے میں کسی طرح بھی تمہارے دل و دماغ میں یہ شبہ تک نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہمارے خلاف یا کسی نفسانی خواہش پر مبنی ہے یا ہماری مخالفت میں ہے یا ہمارے لیے مضر ہے یا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا ایسا ہے یا ویسا ہے۔ بلا چوں چرا نبی ایمان والوں کے لیے حقدار ہے، اور نبی کی بیویوں کا مقام وہ ہے کہ وہ عظیم احترام اور تعظیم اور اکرام کے لائق ہیں۔ ان کے بارے میں بھی یہ مطلقاً نوٹ کر لوں کہ وہ اپنی ماؤں سے بھی بڑھ کر ان کا احترام، یہ ایک ضابطہ ہے۔ اس صورت کا یہ ضابطہ اس پوری صورت کے تمام احکام میں گویا داخل اور شامل ہے کہ یہ ذہنیت بنا لو پہلے سے ہی۔ تو پھر جو مسائل اس صورت میں ڈسکس ہوئے ہیں وہ بھی، اور پھر اس کے علاوہ بھی جتنے مسائل دینیہ ہیں ان سب کے لیے یہ ضابطہ ہے کہ تعظیم ہے، احترام ہے، حقدار۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ، اور رشتہ دار، اولو الارحام سے مراد رشتہ دار، رحم سے متعلق، بعض ان میں زیادہ حقدار ہے بعض کے اللہ کے حکم کے مطابق۔ فی کتاب اللہ یعنی فی حکم اللہ، ابن کثیر، کتاب کا معنی حکم بھی ہے۔ من المومنین والمہاجرین، دوسرے مومنین اور مہاجرین سے بڑھ کر رشتے والے زیادہ حقدار ہیں میراث والے معاملے میں، یعنی جو نسبی رشتے کا تعلق ہے اس نسبی رشتے کے تعلق میں جو حق ہے وہ حق رشتہ داروں کو حاصل ہے۔ ایمان کا تعلق، ہجرت کی بنیاد پر حسن سلوک کا تعلق وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن میراث کے معاملے میں یا اور دوسرے احکام شرعیہ کے معاملے میں وہاں رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم میں۔ یہ وازواجہ امہاتم کے ساتھ بھی متعلق ہے کہ یعنی بیویاں مائیں تو ہیں لیکن میراث والے معاملے میں نہیں، وہ احترام کے باب میں، باقی رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں۔ الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر یہ کہ تم کرو اپنے دوستوں کے ساتھ اچھائی۔ ان تفعلوا بتاویل مصدر ایک مبتدا بھی بن سکتا ہے کہ الا استثناء منقطع ہے، یہ لیکن کے معنی میں ہے۔ یہ پہلی بات سے ہٹ کر یہ بات کی جا رہی ہے کہ لیکن تمہارا اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وہ جائز ہے۔ رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں میراث کے، لیکن اگر تم غیر وارث کے لیے وصیت کرنا چاہو، ان کو ہدیہ دینا چاہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، ان کی مدد کرنا چاہو تو یہ سب تمہارے لیے جائز ہے۔ الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، تم اگر اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی اور نیکی کرنا چاہتے ہو تو وہ کرو۔ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا عقد قائم کیا تھا کہ مہاجرین نے ہجرت کی اور اپنے وطن کو چھوڑا، اور انصار اور مہاجرین صحابہ کے درمیان یہ تعلق قائم کیا کہ وہ ایک دوسرے کی میراث کو بھی لیں گے، وہ منسوخ ہو گیا، اور حکم دیا کہ حسن سلوک کا تعلق تو اپنی جگہ برقرار ہے، لیکن میراث کے معاملے میں
رشتہ دار ہی زیادہ حقدار ہوں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی اس کلام الہی میں یہ بات درج ہے، اور پھر قرآن مجید میں یہ بات نازل بھی ہوئی، اور یا پھر کتب سابقہ کے اندر یہی حکم چلا آ رہا ہے کہ رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں، تاکہ تمہاری معاشرت درست ہو۔ اس لیے وہ رشتے جو کہ محبت کی بنیاد پر تم نے عارضی قائم کیے ہیں، ان کو احکام کے معاملے میں حقیقی رشتے کی حیثیت حاصل نہیں ہوگی، تاکہ تمہارا نسب محفوظ ہو، تمہاری معاشرت محفوظ ہو، تمہارا دین محفوظ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور جب ہم نے لیا من النبیین نبیوں سے میثاقہم ان کا وعدہ، ومن کا اور آپ سے بھی، ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے لیا ان سے وعدہ پکا مضبوط، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ تاکہ پوچھے اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اور تیار کیا ہے اللہ نے کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام نبیوں سے اور خاص کر ان 5 نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا۔ وہ وعدہ بڑا مضبوط تھا، اور وہ اس لیے وعدہ لیا تھا تاکہ جو اس وعدے کو نبھانے والے ہیں ان سے بھی پوچھیں، تاکہ ان کی سچائی کا بھی اظہار ہو جائے، اور اس وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے کافروں کو سزا مل جائے۔ اس عہد اور وعدے کا یہاں ذکر کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا۔ یہ وعدہ، اس وعدے سے اور میثاق سے کون سا وعدہ مراد ہے؟ ایک وعدہ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں ذکر ہوا ہے، آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور ان کی بعثت ہو تو تم ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے، اور سب نبیوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم ایسا کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظمت تھی، اور ہر نبی اپنی امت کو یہ آخری نبی کے بارے میں بتاتا رہا۔ تو ہم نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ آخری نبی پر ایمان لانا ہے، کہ وہ خاتم النبیین ہے اور وہ سب سے آخری نبی ہے، اور آپ سے بھی یہ وعدہ ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں گے کہ میں ہوں وہ آخری نبی۔ بعض لوگ اس انداز کو جو ہے نا غلط استعمال کرتے ہیں
کہ تمام نبیوں سے وعدہ تھا، وہ وعدہ کیا تھا کہ ایک رسول آنے والا ہے، تو سب نبیوں سے کہا کہ وہ اپنی امتوں کو بتائیں گے کہ ایک رسول آنے والا ہے، اور یہاں ہے کہ ہم نے یہ وعدہ سب نبیوں سے لیا تھا اور آپ سے بھی لیا تھا، تو جب آپ سے بھی لیا ہے تو سب نبیوں نے اپنی امتوں کو بتایا کہ ایک رسول آنے والا ہے، تو آپ سے بھی یہ وعدہ ہے کہ آپ اپنی امت کو بتائیں کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ یہ بات کا رخ تبدیل کرنے کے لیے اور اس کو غلط بیان کرنے کے لیے، اور اس میں سے ایک بھی آنے والا ہے۔ یہ نبوت، ختم نبوت کے منکرین اس کو بھی کوٹ کرتے ہیں، اگرچہ اس آیت میں یہاں میثاق کا لفظ ہے اور یہ تعین نہیں ہے کہ اس میثاق سے وہی وعدہ مراد ہے جو سورہ آل عمران میں ہے، یہاں یہ لفظ ذکر تو نہیں ہے، لیکن وہ وعدہ بھی اس کو شامل ہے کہ تمام نبیوں سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا۔ لیکن دوسری طرف سورۃ شورا کی آیت نمبر 13 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے اے نبی وہی دین مشروع ہے، جو دین جس کا حکم ہم نے نوح علیہ السلام کو کیا، ابراہیم علیہ السلام کو کیا، انہی پانچوں نبیوں کا نام لے کر ذکر ہے۔ شرع لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں سے وہی مشروع ہے جس کی وصیت اور حکم پچھلے تمام ان 5 نبیوں کو ہوئی تھی۔ وہ وصیت اور وہ حکم جو ان نبیوں اور 5 کا نام ہے سورہ شورا آیت 13 میں، وہ وصیت یہ تھی کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ چونکہ وہاں ان 5 نبیوں کا بھی کے نام بھی ہیں، اس آیت کا جو مضمون ہے اور انداز بیان ہے وہ اس آیت کے ساتھ زیادہ فٹ ہے۔ تو تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے نبیوں سے ان کا وعدہ لیا تھا، المیثاق فی اقامت دین اللہ وابلاغ رسالتہ والتعاون والتناصر والاتفاق۔ اس میثاق سے مراد اللہ کے دین کو قائم کرنا، رسالت کی تبلیغ کرنا، اور رسولوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور تناصر اور ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور اصول دین اور اعتقادیات میں اور مسئلہ توحید میں اتفاق کرنا۔ یہ وہ وعدہ تھا جو اللہ نے سب نبیوں سے لیا تھا کہ اے میرے نبیوں، اللہ کا یہ دین، میرا یہ دین، یہ توحید اور اس دین کو قائم کرنا، اس کو تم اپنی امت تک پہنچاؤ۔ یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، نبیوں سے بھی پوچھے گا، اور اس پر چلنے والے سچے لوگوں سے بھی پوچھے گا، اور اس کو نہ ماننے والے اور انکار کرنے والوں کے لیے سزا اور عذاب۔ تو یہ جو فرمایا کہ نبی ایمان والوں کے لیے ان کے نفسوں سے زیادہ حقدار ہے، یہ اس لیے کہ اللہ نے ان نبیوں کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں گے۔ یہ میں ربط پہ آ رہا ہوں کہ اس آیت کا ما قبل کی آیت سے ربط کیا ہے، اور یہ بیان یہاں کیوں ہوا۔ نبی اس لیے زیادہ حقدار ہے کہ نبی کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، جس طرح پچھلے تمام انبیاء کو ذمہ داری سونپی گئی تھی تو آپ کو بھی ہے، اور یہ پکا وعدہ تھا کہ اللہ کے دین کو پہنچاؤ گے، لوگوں کو کہو گے کہ میری اطاعت کرو، جیسے تمام نبیوں نے کہا تھا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، فاتقوا اللہ واطیعون، تو آپ بھی فرمائیں گے کہ میری اطاعت کرو۔ تو امتیوں کے لیے نبی کی اطاعت سب سے اولا اور لائق و حقدار ہے، تو آپ چونکہ اللہ کے نبی ہیں لہٰذا یہ وعدہ آپ سے بھی ہے،
اور اس کی پاسداری کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا؟ نبیوں سے پوچھے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی، تبلیغ کی، حکم پہنچایا؟ تو اللہ نے جو حکم نبی کو دیا، نبی امت کو پہنچانے کا پابند ہے، چاہے وہ قول کے ذریعے سے ہو، عمل کے ذریعے سے ہو، فعل کے ذریعے سے ہو۔ لہٰذا نبی نے جو کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق تم تک پہنچائے، اب وہ زیادہ حقدار ہے۔ لہٰذا انہوں نے اگر کوئی عمل کیا، مثلا زینب سے نکاح کیا، تو اب تمہیں اس پر کسی قسم کا حق حاصل نہیں ہے۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم وَإِذَا أَخَذْنَا، اب یہ ربط ہو گیا، اور یہ ربط وہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ جو سورت کے شروع میں ہے، جو تیرے رب کی طرف سے وحی ہو اس کی اتباع کرو، اس لیے کرو کہ ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، یہ اس کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ تمام ایمان والوں کے لیے نبی زیادہ حقدار ہے، یہ اس لیے کہ نبی سے وعدہ ہے، جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ پکڑا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے یہ وعدہ اس لیے لیا تھا کہ تاکہ پوچھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور جب ہم نے لیا نبیوں سے، میثاقہم ان کا وعدہ اقامت دین اور تبلیغ، ومن کا اور آپ سے بھی، ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، اور نوح علیہ السلام سے بھی، اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی، اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، تمام نبیوں سے، اور بالخصوص 5 کے نام لیے جن 5 کو اولو العزم 5 پیغمبر کہا جاتا ہے، اور جو کہ صاحب کتاب و شریعت تھے، یا جن کی امتیں زیادہ تھیں، یا جن کی شہرت زیادہ تھی، یا جنہوں نے تکلیفیں زیادہ اٹھائی، یہ ساری وجوہات ہیں ان کے تخصیص کہ ان کا باقیوں میں ایک نمایاں مقام ہے کسی بھی اعتبار سے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا تھا ان سے وعدہ پکا۔ یہ میثاقاً جو ہے یہ یا تو اسی پہلے میثاقہم کی تاکید ہے، ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا، اور یہ جو وعدہ تھا یہ کوئی استحبابی وعدہ نہیں تھا کہ مستحب تھا، یہ پکا اور یقینی وعدہ تھا۔ نبیوں کو تو اللہ نے تہجد کا بھی حکم دیا، وہ استحبابی ایک عمل ہو تو یہ وہ وعدہ نہیں تھا، یہ وعدہ میثاقاً غلیظہ تھا، اس بات کو کہ یہ ایک فرض اور یقینی اور قطعی اور شدید قسم کا وعدہ تھا، دوبارہ اس کا ذکر کیا بطور تاکید کے۔ یا یہ پہلا میثاقہم کا معنی یہ ہے کہ ہم نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا اور ان کو رسالت عطا کی، اور ہم نے وعدہ لیا تھا پکا وعدہ تبلیغ کا بھی، ایک وعدہ رسالت ہے اور دوسرا وعدہ دعوت ہے۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ صادقین سے ان کے صدق کے بارے میں پوچھا جائے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ عربیت میں انداز ہوتا ہے، جیسے یہ 2 جملے ہیں، پورا جملہ اصل میں یوں ہوگا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ فَأَصَابَهُمْ، تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے اور انہیں ان کا بدلہ ثواب دے دے۔ وَيَسْأَلَ الْكَافِرِينَ عَنْ كِذْبِهِمْ، اور کافروں سے ان کے جھوٹ کے بارے میں پوچھے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، وہ ثواب دینے والی بات جو ہے اس پہلے والے جملے میں ثواب دینے والا جملہ نہیں رکھا، اور دوسرے والے جملے میں کافروں سے پوچھنے والا جملہ ہٹا دیا۔ کسی 2 طویل جملوں کو مختصر کرنے کا یہ عربیت کا ایک انداز ہے بلاغت میں، کہ ایک جملے سے ایک پہلو اور دوسرے جملے سے دوسرا پہلو ہٹا دو تو خود بخود ہی وہ دونوں پہلو نظر سامنے آئیں گے، تاکہ سچوں سے پوچھا جائے اور کافروں کو سزا دی جائے۔
وہ خود بخود یہ معلوم ہوا تاکہ سچوں سے پوچھا جائے اور ان کو ثواب مل جائے، اور کافروں سے جھوٹ کے بارے میں پوچھا جائے اور انہیں عذاب دیا جائے، سزا دی جائے۔ تو یہ ایک طویل جملے کو گویا مختصر کیا گیا ہے۔ اور صادقین کون ہیں؟ وہ مبلغین ہیں، جن پر وعدہ لیا گیا تھا کہ اللہ کے دین کو پہنچائیں گے، وہ رسول ہیں، نبی ہیں، اور نبیوں کے بعد پھر مبلغین ہیں، اور اللہ ان سے پوچھے گا۔ تو نبیوں سے کیا پوچھے گا؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سورۃ اعراف کی 6 آیت میں ہے۔ انبیاء سے سوال یہ ہوگا کہ کیا تم نے اللہ کے دین کو پہنچایا؟ یہ سوال جو ہوگا یہ کفار کو رسوا کرنے اور خاموش کرنے کے لیے اور حجت تمام کرنے کے لیے ہوگا، اور مبلغین سے پوچھا جائے گا۔ اور یہاں اس لیے یہ پوچھنے کا ذکر ہے کہ یعنی نبیوں نے اپنے وعدے کو ہر صورت نبھانا ہے، پہنچانا ہے، اس لیے کہ ان سے پوچھ رہے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے میری پیروی کرو، دوسرا کہتا ہے کہ آپ یہ کیوں حکم دے رہے ہیں؟ وہ جواب میں کہے کہ میں اس بات کا پابند ہوں، آگے مجھے جواب دینا ہے۔ نبی کہتا ہے میں اطاعت کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، اس لیے کہ ہمیں آگے جواب دینا ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، یہاں پہ سوال کرنے کا جو ذکر ہے وہ اس لیے ہے کہ نبی زیادہ حقدار اس لیے ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ دین پہنچائے اور ان کی اطاعت کی جائے، اور اس بات سے کسی قسم سے منہ انحراف اس لیے نہیں ہو سکتا کہ آگے نبی کو بھی اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا علیما۔ وآخر دعوانا اس میں جیسے یہاں جیسے حضرت عمر سے بھی رسول اللہ نے سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟ پھر خود ہی کہا کہ جب تک میں سب سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاؤں تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ اب اللہ، رسول اور بندہ، اب یہ ہائرارکی ہم اسٹیبلش کیسے کریں گے؟ اب یہ کیا اللہ سے کس طرح کی تعلق، محبت کا کیا وہ کیفیت ہے؟ دیکھیں، ایک محبت للہ ہے، ایک محبت مع اللہ ہے، اور ایک محبت فی اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے وہ تو محبت ایک خالق اور معبود سے محبت ہے۔ عبادت والی محبت ظاہر ہے کہ ہر شخص کے ساتھ محبت جو کی جاتی ہے وہ اس کے منزلے اور مرتبے اور رتبے کو سامنے رکھ کر کی جاتی ہے۔ باپ کی محبت اور بیوی کی محبت کے اور ماں کی محبت کے جو جہت ہے وہ مختلف ہے۔ رجحان اور میلان تو ہے، ایک چیز کی طرف آپ کا میلان ہے تو ایک جہت سے ہے، اور دوسری طرف میلان ہے تو دوسری جہت سے ہے۔ تو جہات مختلفہ سے محبت اور میلان اور رجحان۔ اب جو مقام اللہ کا ہے اس مقام میں اس مقام کو ملحوظ رکھ کر میلان اور رجحان اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے ساتھ اس کی محبت میں کسی کو شریک ٹھہرانا وہ تو اللہ کے ساتھ محبت مع اللہ ہے، وہ تو شرک ہے۔ اس طرح کی محبت تو کسی اور سے ہونا کرنا جائز ہی نہیں، اس لیے کہ وہ محبت شرک ہے، وہ غلو ہے فی المحبت۔ لیکن ایک شخص محبت کرتا ہے کہ وہ تمام تر محبتوں کا اصل الاصول تو اللہ ہی کی محبت ہے، تو اب اس اللہ کے حکم کی پیروی میں اس اللہ کی جو اصل الاصول اور حقیقی محبت ہے اس تک پہنچنے کے لیے جو ذرائع اور وسائل محبت ہیں ان میں بھی یہ مختلف جہاد ہیں۔ اس کو کہتے ہیں محبت للہ اور فی اللہ، کہ فقط اللہ کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ ہی کے حکم کے مطابق میں محبت کرتا ہوں۔ تو یہ محبتیں ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتی ہیں۔ جیسے قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں
عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ علامت حب اللہ حب القرآن، اللہ کی محبت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن سے محبت ہو، وعلامت حب القرآن حب النبی، قرآن سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی سے محبت ہو، وعلامت حب النبی حب السنہ، اور نبی سے محبت کی دلیل ہے کہ نبی کی سنت سے محبت ہو، وعلامت حب السنہ حب الآخرہ، نبی سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ آخرت سے محبت ہو، اور آخرت سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ دنیا کو ترک کر دے، یعنی دنیا بغض الدنیا، دنیا سے بغض رکھے، اس معنی میں کہ یہ فانی ہے یا یہ عارضی ہے۔ تو یہ محبتیں ایک دوسرے پر ڈپینڈ کرتی ہیں، اور ساری محبتیں جا کر پھر اللہ کی محبت پر ہی جا کر منتج ہوتی ہے۔ تو ڈگریاں اور کیٹیگریاں تو بہرحال موجود ہیں، اور میلان نفس کو ہی محبت کہتے ہیں، اور پھر اس میں جو درجات ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، تو حالات ہیں اس کے اعتبار سے بھی اس کا ظہور مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ اور بہت ہی طویل ٹاپک ہے جس پر بہت بڑی بڑی کتابیں مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔